آئی ایم ایف نے ایک اور بم مار دیا ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ بم اب پھٹے گا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر۔ ہیلو ساتھیو، آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک نیا ہدف دے دیا ہے، اور وہ ہدف اتنا خطرناک ہے کہ اس کے اتنے خوفناک نتائج نکلنے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا شاید ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 17 کھرب، اگر میں ایگزیکٹ آپ کو فگر دوں تو 17.145 کھرب روپے، جو کہ تقریباً 60 سے 61 ارب امریکی ڈالر بنتے ہیں، یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے ہر سال اکٹھا کرنا ہے، ٹیکسز کی مد میں ریونیو کلیکٹ کرنا ہے۔ سادہ الفاظ میں آئی ایم ایف نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سالانہ تقریباً 60 ارب امریکی ڈالر کے برابر سرکاری ریونیو جو ہے وہ پیدا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر حاصل کیا جا سکتا ہے تو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں ماضی میں بار بار ٹیکس وصولی کے اہداف جو ہے حاصل کرنے کے لیے نئے ٹارگٹ دیے گئے ہیں، اور اس میں پاکستان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے۔ نسبتاً مستحکم برس جو تھے، یعنی کمپیریٹیولی سٹیبل پیریڈ جو پاکستان کا رہا ہے، اس میں بھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کئی مرتبہ اپنے ٹارگٹ سے پیچھے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے کئی منی بجٹ آتے رہے، جن کی وجہ سے ہنگامی ٹیکس لگائے گئے، اور فیول جو ہے ایندھن اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ 17 کھرب روپے سالانہ کا ٹیکس پاکستان کیسے اکٹھا کرے گا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں پاکستان کی جو سرکار ہے وہ کیسے اکٹھا کرے گی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ٹیکسز میں اضافہ کریں گے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں، اور جو موجودہ ٹیکسز ہیں اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے پر، تاجر طبقے پر، چھوٹے کاروبار جو ہے کرنے والے ان پر، موبائل فون استعمال کرنے والوں پر، بجلی کے جو صارفین ہیں جو بجلی یوز کرتے ہیں ان پر، اور عام گھرانوں پر مزید دباؤ کا جو ہے وہ موجب بنے گا، یعنی کہ اور زیادہ دباؤ پیدا ہوگا ان چیزوں میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ فیول پہ ٹیکس میں اضافہ ہوگا۔ فیول پر ٹیکس لگائے بغیر یہ ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ فیول کے اوپر جو ٹیکس اب لگے گا یا لیوی جو لگے گی، وہ ایک اہم عنصر ہے، ایک اہم فیکٹر ہے اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش میں۔ تو آئی ایم ایف نے اس ہدف میں مزید جو اضافہ کا مطالبہ کیا ہے، اس سے ایندھن کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ پھر زرعی ٹیکس اور صوبائی ٹیکس جو ہیں ان کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ہم دیکھ سکتے ہیں ان میں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، بڑے زمیندار جو ہے وہ ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں دیتے، اور آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ اب جو پروونسز ہیں وہ ٹیکس لگائیں ایگریکلچر پر، ایگریکلچر پروڈیوس پر، اور اس سے زیادہ ٹیکس حاصل کر سکیں۔ لیکن مشکل یہ ہے یہاں پہ کہ جو بڑے بڑے زمیندار یا جاگیردار ہیں وہ تو خود اشرافیہ کا حصہ ہیں، وہ تو خود پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، تو وہ اپنے اوپر کیسے ٹیکس لگانے دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ڈیجیٹلائزیشن کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ چیزوں کو ڈیجیٹلائز کریں تاکہ ٹرانسپیریسی اور شفافیت میں اضافہ ہو۔ تو ریاست جو پاکستان کی ہے یہ مبینہ طور پر بینک اکاؤنٹس، کاروباری لین دین، امپورٹس اور تجارتی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ٹریڈ ایکٹیویٹیز، ان کو زیادہ دیکھنے کے لیے، یعنی ان پر نگرانی کو سخت کرنے کے لیے جو ہے وہ اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھے گی، اور اس سے بھی یہ ٹیکس کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھائیں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر انفارمل جو سیکٹر ہے معیشت کا، وہ بہت بڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے نفاذ کے باوجود بھی جو ہے ایکچول جو آمدن ہے، جو لوگ کما رہے ہیں پیسے انفارمل سیکٹر سے، اس کو اس ٹیکس نیٹ میں لانا بہت مشکل ہے۔ پاکستان کا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ٹیکس کم وصول ہوتا ہے، پاکستان کا
مسئلہ یہ ہے کہ کون ٹیکس دیتا ہے اور کون ٹیکس سے خود کو بچا لیتا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ پہلے بھی بھاری ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ جب بھٹو کی گورنمنٹ تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی، تو اس وقت جو 19% فیڈرل ٹیکس ہے وہ نیشنلائزڈ اکانومی سے آتا تھا، یعنی جو قومی ملکیت میں لی ہوئی صنعتیں تھیں ان سے آتا تھا۔ اور بجلی کے بلوں کو آپ اگر دیکھ لیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں ایڈڈ ٹیکسز کی ایک بھرمار ہے، اور فیول کے اوپر بھاری ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ریونیو کے کئی شعبے جن میں ریٹیل اسٹیٹ ہے اور سیاسی تعلقات کی بنیاد پہ ہونے والے کاروبار ہیں، انفارمل ٹریڈرز ہیں، اور بہت ہی زیادہ طاقتور جو جاگیردار طبقے ہیں وہ شامل ہیں ان لوگوں میں، یہ سب جو کم ٹیکس دیتے ہیں یا دیتے ہی نہیں ہیں۔ اب بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اکنامک ڈیولپمنٹ کو نقصان پہنچائے بغیر 17 کھرب روپے جمع کر سکتا ہے؟ یعنی کیا پاکستان اقتصادی ترقی کو نقصان پہنچائے بغیر 17 کھرب روپیہ سالانہ جمع کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ٹیکس بہت زیادہ سخت ہو جائیں تو کاروبار سست پڑ جائیں گے، لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی چلی جا رہی ہے پہلے ہی، اور سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے، تو ایسے میں معاشی سرگرمیاں سکڑنے کا بہت بڑا خطرہ ہے، مزید سکڑیں گی۔ دوسرے الفاظ میں حکومت شاید پہلے سے ہی ایک جیسے سپنج نہیں ہوتا پانی جس میں نچوڑتے ہیں، وہ خشک ہو چکا ہے، اس میں سے اب کیا مزید پانی پاکستان اس سپنج میں سے نکالے گا؟ تو اسی طرح آئی ایم ایف کا جو موقف ہے وہ بھی بڑا سیریس ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کو زیادہ ریونیو جمع کرنا ہوگا کیونکہ ریاست ہمیشہ قرضہ کا سہارا لے کر نہیں چل سکتی۔ قرضوں کی ادائیگی، فوجی اخراجات، پینشن، امپورٹس اور سبسڈیز کے لیے جو رقم درکار ہے وہ ٹیکسز سے آپ لیں، یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، نہیں تو ان کو ختم کریں، نہیں تو آپ سبسڈیز کو ختم کر دیں، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ کئی چیزوں کے اوپر تو آلریڈی سبسڈی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن فوج کے اخراجات کیسے کم ہوں کہ پوری ریاست ہی فوج کے کنٹرول میں ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پاکستان کا ٹیکس جو جی ڈی پی تناسب کے عالمی معیار کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق طویل مدتی استحکام، لانگ ٹرم سٹیبلٹی کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز بہت ضروری ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عام شہری ہی بار بار یہ بوجھ کیوں اٹھائیں جبکہ اشرافیہ جو ہے، رولنگ کلاسز جو ہے، ان کی جو پریویلیجز ہیں اور پرکس ہیں، جو ان کی مراعات ہیں وہ برقرار رہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جہاں سے معیشت سیاست بن جاتی ہے، یعنی اکانومی جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ مسئلہ 17 کھرب روپے کے ہدف کو حساب کتاب کے ذریعے حاصل کرنا نہیں ہے، اس کے اندر اور بہت سے سبجیکٹیو ایلیمنٹس ہیں جو اس آبجیکٹیو ریالٹی کو نہیں ہونے دیں گے شرمندہ تعمیر۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کیا پاکستان کی حکومت واقعی طاقتور طبقات پر ٹیکس لگا سکے گی یا لگائے گی؟ کیا وہ ٹیکس کو منصفانہ انداز میں وسیع کرے گی؟ کیا وہ فضول خرچیوں، بدعنوانیوں اور جو ویسٹ آف کیپٹل ہے اس کو کم کر سکے گی، یا پھر ایک دفعہ یہ بوجھ عوام پر منتقل ہوگا اور ایندھن کی قیمتیں یعنی فیول کی پرائسز، بجلی کے بلوں اور سٹرگلنگ جو آلریڈی قسم پرسی میں جدوجہد کر رہا ہے متوسط اور غریب طبقہ، یہ بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ آنے والا جو بجٹ ہے وہ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش تو کرے گا، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ آنے والا بجٹ جو ہے یہ ایک سیاسی زلزلہ ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔